حضرت ادریس علیہ السلام نے کس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کتنے سالوں تک کوئی نبی نہیں آیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کس چیز کو حلال و حرام کا معیار بنایا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام کس بنیادی عقیدے پر مبنی تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح کے سوالات کے جوابات ویڈیوز کے شکل میں دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے کس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے دوسرا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے تیسرا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے چوتھا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے چوتھا آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ سوال نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کتنے سالوں تک کوئی نبی نہیں آیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد 100 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد 200 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد 300 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد صحیح مدت معلوم نہیں ہے کہ کتنے سالوں تک کوئی نبی نہیں آیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد صحیح مدت معلوم نہیں ہے کہ کتنے سالوں تک کوئی نبی نہیں آیا۔ سوال نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو کس چیز کی تعلیم دی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو علم نجوم کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو تحریر کرنے کی تعلیم دی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو مندرجہ بالا تمام چیزوں کی تعلیم دی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانوں کو مندرجہ بالا تمام چیزوں کی تعلیم دی۔ سوال نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو کس علم میں مہارت حاصل تھی؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کو علم جغرافیہ میں مہارت حاصل تھی۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کو علم فلکیات میں مہارت حاصل تھی۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کو علم شاعری میں مہارت حاصل تھی۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کو علم حکومی میں مہارت حاصل تھی۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کو علم فلکیات میں مہارت حاصل تھی۔ سوال نمبر 5، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام کس بنیادی عقیدے پر مبنی تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام سیاست کی بنیادی عقیدے پر مبنی تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام معاشی عقیدے پر مبنی تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام توحید کی بنیادی عقیدے پر مبنی تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام سماجی برابری کی بنیادی عقیدے پر مبنی تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا پیغام توحید کی بنیادی عقیدے پر مبنی تھا۔ سوال نمبر 6، حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر اٹھایا جانا کس نبی سے مشابہ ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر اٹھایا جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر اٹھایا جانا حضرت نوح علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر اٹھایا جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر اٹھایا جانا
حضرت یوسف علیہ السلام سے مشابہ ہے؟ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا بلند مقام پر اٹھایا جانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہے۔ سوال نمبر 7، حضرت ادریس علیہ السلام نے کون سا پیشہ ایجاد کیا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے بڑھئی کا کام ایجاد کیا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے درزی کا کام ایجاد کیا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوہار کا کام ایجاد کیا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے کسان کا کام ایجاد کیا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے درزی کا کام ایجاد کیا۔ سوال نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جن 2 صورتوں میں آیا ہے وہ کون سی صورتیں ہیں؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جن 2 صورتوں میں آیا ہے وہ سورہ بقرہ و آل عمران ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جن 2 صورتوں میں آیا ہے وہ سورہ یاسین و رحمان ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جن 2 صورتوں میں آیا ہے وہ سورہ مریم و سورہ انبیاء ہیں۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جن 2 صورتوں میں آیا ہے وہ سورہ توبہ و سورہ احقاف ہیں۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر جن 2 صورتوں میں آیا ہے وہ سورہ مریم و سورہ انبیاء ہیں۔ سوال نمبر 9، حضرت ادریس علیہ السلام نے کس چیز کو حلال و حرام کا معیار بنایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام نے قوم کی خواہش کی چیز کو حلال و حرام کا معیار بنایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی عقل کی چیز کو حلال و حرام کا معیار بنایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کا حکم کو حلال و حرام کا معیار بنایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیاوی فائدہ کی چیز کو حلال و حرام کا معیار بنایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کا حکم کو حلال و حرام کا معیار بنایا۔ سوال نمبر 10، حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپشن نمبر 3، حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں۔ آپشن نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف خواب میں اٹھایا گیا ہے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام پر اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہیں۔